मेरा नाम ताहिर मंडार है और मेरा जो तल्लक है वो फ़ारुखाबाद से है, शेखुपुरा के साथ ही जो शहर है। और रिसेंटली मैं शेखुपुरा में ही इधर रह रहा हूँ और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ लोकल कॉलेज में, तो इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है। और इधर आजकल तो छुट्टियाँ चुके, तो इसी लिहाज से बस इसी तरह मसरूफ़ियत चलती रहती है घर में। जहाँ तक हमारे कादियानियत में शामिल होने का तल्लक है, तो मेरे जो दादा जान थे वो 5 भाई थे। 5 भाई में से जो 3 भाई थे वो कादियानियत में शामिल हो गए थे, और जिनमें मेरे दादा जान, नाना जान और एक और हमारे जो है वो उनके भाई वो शामिल हो गए थे। 2 हमारे जो दादा थे, उनके जो भाई थे वो दादा जान, उन्होंने इस्लाम कबूल किया हुआ था, वो इस्लाम में ही रहे हैं, वो कादियानियत में शामिल नहीं हुए। तो इस 1905 में हमारे दादा जान ने जो पहली बैत की थी। उसके बाद ये सिलसिला उनवट चलता रहा नस्ल दर नस्ल, लेकिन हम में से कोई भी जो है वो कादियानियत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। बस जिस तरह के वो कहते हैं कि एक घर में जब इंसान पैदा हो जाता है तो फिर वही अदात व अतवार और वही सोच जो है वो डेवलप हो जाती है। तो हमारे अंदर भी वही सोच थी, लेकिन आस्ता आस्ता फिर ये हुआ कि खुदा ताला ने हदायत के रास्ते खोले। बहुत सारी चीज़ें जो ऑब्ज़र्व करने को मिली जमात के अंदर। तो अरसा 20 साल से मैं इसी से मतलब जमात के साथ, स्पेशली शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मैं एक्टिव रोल रहा है इसमें। तो उसमें मेरे पास शोबा अमूमी रहा है थ्रू आउट, और उसके अलावा वक्फ़ जदीद का, जो तालीम का, ये मेरे पास शोबे रहे हैं। लेकिन ज़्यादा मैंने काम अमूमी का किया है। अमूमी में ये होता है कि वो सारी जितनी भी सिक्योरिटी के वाले से या दूसरी जो जिम्मेदारी होती हैं, जनरल जितनी भी होती हैं डिस्कशन, वो सारी इसी शोबे के अंदर आती हैं। और ओवरऑल कह लें कि सब जितने शोबे होते हैं उनको ओवरव्यू करना होता है। तो इस लिहाज से ये मालूमात जो होती हैं वो मैक्सिमम हमारे पास होती हैं। तो वो अमूमी का शुबा मेरे पास थ्रू आउट रहा है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें जो वो देखने को मिली जमात के अंदर, कंट्राडिक्शंस, और मतलब ज़ुबान कुछ है और जो अमल कुछ है, प्रैक्टिकली कुछ है। तो ये बड़ा फ़र्क है, डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलते हैं। बहरहाल वो बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं। उसके बाद मेरा अक्सर इनके साथ इख्तलाफ रहता था कि आप वैसे तो कहते हैं कि इलाही जमात हैं हम, और एक हम इमाम के मानने वाले हैं, और ये कभी भी नहीं इन्होंने बताया कि जी हम जो है वो नबी मानते हैं, और वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कह लें कि वैसे कहते तो दिल हैं, लेकिन जो तहरीर में देखते हैं तो फिर वो उससे कहीं आगे चले जाता सिलसिला। तो ये चीज़ें बहुत सारी जो थी वो कंट्राडिक्टरी जो थी वो सामने आती रही, और आस्ता आस्ता फिर ये मिलाकर इस बात पे मजबूर हो गया मैं कि इस बारे में स्टडी करनी चाहिए। तकरीबन 3 साल पहले मैंने ये सिलसिला शुरू किया और स्टडी करता रहा। जो भी अवेलेबल सोर्सेज थे मेरे पास, बुक्स भी पड़ी हुई थी, उसमें से स्टडीज़ करता रहा मैं। और बाद में यह कि मैंने कुछ जो कंट्राडिक्टरी क्वेश्चंस थे या कुछ रेफरेंसेस थे वो मैंने दोस्तों को शेयर करना शुरू कर दिए कि ये जो प्रैक्टिकली हमें कुछ बताते हैं लेकिन इनवर्डली बुक्स के अंदर कुछ और लिखा हुआ है। तो वो मैंने रेफरेंस जब शेयर करने शुरू किए तो फिर इनको, जिस तरह इनके सिस्टम के अंदर एक ये है कि जब भी इनके सिस्टम को कोई ज़द पहुंचने लगती है, क्वेश्चन होना शुरू हो जाता है, तो इनको मुसीबत पड़ जाती है। ये कोशिश करते हैं कि फ़ौरी तौर पर उस बात को स्नब किया जाए, ख़त्म किया जाए किसी भी तरीके से। वो खा वो इनको खराज करना पड़े, खा वो इनको कोई और तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़े, तो जहाँ पे इनको जो सूट करता है वो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो जब मैंने रेफरेंसेस शेयर किए तो उसके बाद इन्होंने जो है वो इंक्वायरी शुरू हो गई। जो मरबी ज़िला था उसने भी 1-2 रेफरेंसेस गलत दिए मुझे। वो मैंने फिर जब एक्सपोज़ किया उसको लोगों के सामने, फिर उन्होंने कहा कि ये तो काम बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। इन्होंने फिर मरकज़ से मकामी तौर पे इनके पास क्वेश्चंस का कोई सवाल का जवाब नहीं था। इन्होंने फिर मरकज़ से हाफ़िज़ मुज़फ़्फ़र और बशर कालू साहब को बुलाया, जनाब जो इनके बड़े मुफ्ती हैं, उनको बुला के कहते हैं जी आप इनके साथ सिटिंग करें। तो ये इनका तरीका वारदात था। मुझे तो पता था सारे मामलात का, क्योंकि मैं इन टच था इन मामलात में। तो इन्होंने उनको बुला के तो मेरे साथ जो कुछ शेयरिंग की, एक्सचेंज किया नॉलेज का।
تو صرف سمپلی ٹاپک جو اس دن چھڑا تھا وہ تو مسلم موعود کے والے سے تھا کہ مرزا محمود جو ہے دوسرا خلیفہ جو ہے وہ مسلم موعود ہے یا نہیں ہے، اس ریفرنس اس میں بھی وہ بشر کالو صاحب نے غلط ریفرنس دیے کچھ، لیکن چونکہ سامنے مربی ضلع، مربی شہر اور اس کے علاوہ جو لوکل جتنی بھی انتظامیہ تھی، میر شہر میر ضلع سارے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان میں سے بھی کسی نے بکس نہیں پڑھی ہوئی، وہ جس طرح اس نے بشر کالو نے بتا دیا اسی طرح وہ بھی سمجھ کے جناب سچ مان کے بیٹھ گئے۔ تو وہ ہماری تقریباً 2-3 گھنٹے کی سیٹنگ ہوئی تھی اس دن، تو لیکن وہ نامکمل تھی۔ ابھی اوریجنل جو کویشچن ریز کرنے تھے میں نے اس دن کہا تھا کہ میں نے آج کویشچن نہیں آپ کو کرنے، آپ نے خود ہی جو بتانا بتاتے رہے، لیکن کویشچن پھر آپ کے ساتھ اس دن طے ہوا تھا کہ کویشچن آنسر کی سیشن جو ہوگا وہ بعد میں ہوگا، تو وہ اس دن تو ایگری کر کے چلے گئے، لیکن ساتھ وہ تھریٹ ضرور کر گئے کہ جی آپ کو ہم اجازت نہیں دیں گے، آپ اس طرح ریفرنسز شیئر کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھی یہ آپ اس کا فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ فیصلہ تو میرا اپنا ہے، ہر انسان کا اپنا ذاتی فعل ہے یا اپنا ذاتی عمل ہے، جس طرح اس نے کرنا وہ کرتا رہے گا، یا جس طرح اس نے سیکھنا، جس طرح اس کو دین سمجھ آئے گی وہ کرے گا۔ تو آپ کو بھی میں اجازت نہیں دیتا کہ آپ میرے پرسنل میٹرز میں مداخلت کریں۔ بہرحال وہ بات چیت اس دن یہ طے ہوئی کہ ہم جو دوبارہ ایک سیشن رکھیں گے، ایک دوبارہ سیٹنگ ہوگی ہماری، اس میں آپ سوال و جواب اپنے رکھیں گے، یہ طے کر کے یہ چلے گئے۔ تو اور بھی دوسرے بھی جو دوست تھے انہوں نے یہ فائنل کر لی یہ بات، لیکن مجھے پتہ تھا ان دی لاسٹ کیا ہونا ہے اس کا، کہ یہ فائنل ہماری میٹنگ ہے، اس کے بعد انہوں نے نہیں آنا، نہ ہی انہوں نے مجھے فیس کرنا، کیونکہ ان کے پاس سوالوں کے جواب تو ہیں نہیں۔ تو انہوں نے اگر سوالوں کو جواب دینے ہوتے تو پہلی سیٹنگ میں دے دیتے یا دوسری سیٹنگ میں دے دیتے۔ پہلی سیٹنگ میں جو 4 کویشچن میں نے کیے تھے اس کا حافظ مظفر نے کوئی جواب نہیں دیا پراپر، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ چلے گئے ہیں تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے میرا اعلان کر دیا، اخراج کا اعلان کر دیا، مطلب کسی جسٹیفیکیشن کے بغیر ہی انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی ہم نے اس کو جب وہ اخراج یا نظام جماعت کی سزا دی جاتی ہے کس وجہ سے کہ خلاف نظام تعلیم موقف اختیار کرنے پر۔ پہلے تو میں نے جس دن انہوں نے اعلان کیا اس دن ہی اچھی خاصی ان کی جو کلاس لی کہ یہ آپ مجھے اس کی جسٹیفیکیشن دیں اور مجھے اس کا ریکارڈ دیں۔ میں نے کہا یہ دنیا کی کسی بھی جو سوشل جسٹس ہے اس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ ایک شخص پہ الزام لگائیں اور اس کو اس کی کاپی بھی نہ دیں۔ یہ عدالتی انصاف کے جو وہ بھی اس کا بھی تقاضا، جسٹس کا، سوشل جسٹس کا تقاضا ہے، تو لہٰذا مجھے آپ جسٹیفیکیشن دیں کہ آپ نے یہ سلسلہ کیوں کیا، جبکہ ہماری بات چیت تو ہوئی نہیں آپس میں، کسی منطقی انجام تک کو گفتگو تو پہنچی نہیں ہے۔ اس کے بعد 1.5-2 سال انتظار کیا ان کا کہ یہ شاید ان کو کوئی ہدایت آ جائے، کوئی عقل آ جائے تو یہ کسی سوال کا جواب دے۔ انہوں نے کوئی ایسا جواب نہیں دیا۔ میں نے بہرحال اپنے ریسرچ کر کے قرآن کے حوالے سے الحمدللہ میں نے ساری چیزوں کو قرآن مجید کے حوالے سے کمپیئر کر کے تو اپنی جو میں نے تحقیق کی، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ اس کلٹ کا، اس سسٹم کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بالکل اس کے اگینسٹ ہے، اور ان کا جو سسٹم ہے یہ تو ٹوٹلی جو ہے وہ کہہ لیں کہ یہودیانہ طرز عمل ہے ان کا، یہ صرف اور صرف پاکستان کے خلاف بولنے کے لیے اور اسلام کے خلاف جو بولنے کے لیے اس کو کھڑا کیا گیا۔ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ تو الحمدللہ میں نے اس دوران اپنے بچوں کو بھی ایجوکیٹ کیا اس میں، کیونکہ ان کا یہ طریقہ واردات ہے کہ جب کوئی ایسا شخص کھڑا ہو جاتا ہے جو کویشچن کرتا ہے ان کو، تو یہ پھر اس کو گھر سے بھی جو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور موسٹلی جو کیسز ہیں جو ان کی یہ ہوا ہے کہ وہ سپریشن ہو جاتی ہے، میاں بیوی بچے جو ہے وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ میرے بھی انہوں نے کوشش کی ہے، لیکن الحمدللہ وہ بھی چونکہ پڑھی لکھی خاتون تھی، انہوں نے بھی ساتھ میرے کافی حد تک پڑھا تھا اور میں ان کو بتاتا بھی رہا ہوں، تو اس کے بعد پھر ان کا بھی جو وہ اس سلسلے میں زور کم ہو گیا کہ یہ اب زور ادھر بھی نہیں چلنا۔ تو الحمدللہ وہ یہ ہے کہ بیوی اور بچے جو تھے، میری فیملی جو تھی وہ ٹوٹلی میرے ساتھ ایگری کر گئے، اور ہم نے جو کلیکٹیولی پھر اس کو اناؤنس کر دیا کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی میں آتے ہیں، اور ان کے ساتھ بالکل ان کا دعویٰ جو مرزا غلام احمد صاحب کا دعویٰ جو ہے وہ بالکل باطل ہے اور بالکل غیر قرآنی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس طرح مجھے الحمدللہ اس سے ہم نے جو وہ جان چھڑائی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ایکچولی تو بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت تھی وہ تو الحمدللہ شروع سے دل کے اندر موجود تھی، تو لیکن وہ ایسے محسوس ہوتا تھا بعض دفعہ کہ ہم جو ہے وہ کسی رکاوٹ ہے ہمارے درمیان تھوڑی بہت جو ہے نا موجود ہے۔ تو جب سے میں نے یہ کیا، میں نے 22 فروری
19 کو یہ اناؤنسمنٹ کیا تھا ان سے علیحدگی کا، میں اور میرے بچوں نے. تو اس کے بعد سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے درمیان پردہ حائل نہیں ہے الحمدللہ، کہ جیسے ہمارا براہ راست اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو تعلق قائم ہو گیا. جو بھی قادیانی ہیں ان کو میری یہ سجیشن ہے کہ ان کی کتابیں پڑھیں، اور کتابیں چلو جو انہوں نے ایک لمبا چوڑا سلسلہ جو کھڑا کیا ہوا ہے، تو عام آمدی یہ سمجھتا کہ یار سب سے پہلے تو افورڈ نہیں کرتا نارملی اتنی بکس لینے کی، تو ساری نام ہی صحیح، لیکن کم از کم جو علماء حضرات نے یا جو مسلمان حضرات نے جو یہ بکس کے اندر سے جو نکالی ہوئی ہیں ان کی چیزیں، جو کویشچن ریز کیے ہوئے ہیں، صرف ان کو ہی پڑھ لیا جائے تو میرے خیال میں وہی سفیشینٹ ہو جاتا ہے ان کے لیے، اور اس سے ان کا چہرہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ ان کے اصل بتانے والے قائد کون سے ہیں اور پریکٹیکلی ان کے قائد کون سے ہیں. باقی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جب روشنی دکھائی ہے تو زندگی کا مقصد ایک ہی ہے الحمدللہ، کہ ایک تو یہ اس کے لیے کام کرنا ہے انشاءاللہ، اسلام کے لیے کام کرنا ہے، اور جو حقیقی قرآن کی تعلیم ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے راہ ہدایت جو سب کے لیے جو قائم کر دے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ جو بہتر سامان پیدا کرے.